بسم الله الرحمن الرحيم. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاندان بنو امیہ کے ان سے تعلق تھا ان کا، اور آپ کے کاتب وحی بھی ہیں، اور آپ نے بحر روم کے ساحل پر انطاکیہ سے لے کر طرطوس تک فوجی مراکز قائم کیے۔ سب سے پہلے بحری بیرا اس کو بنایا، اس کا قیام آپ کے دور میں آیا، اور مسلمان اور مجاہدین خشکی سے نکل کر سمندر کی وسطوں میں چلے گئے۔ آپ کا چہرہ بڑا باروب تھا، قابی نگاہیں تھیں، دراز قد، سفید رنگ، سنہری داڑھی، سڈول، پھرتیلا، مضبوط گھٹا ہوا جسم، دیکھنے والا حیرت میں پڑ جاتا تھا۔ آپ نے جو حکومت کی وہ 39 سال 8 مہینہ 8 ماہ، یعنی 40 سال، ایک لمبا عرصہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے حکومت کی۔ 20 سال سرزمین شام کے گورنر، اور 19 سال 8 ماہ ملت اسلامیہ، پوری ملت اسلامیہ کے حاکم کی حیثیت سے آپ نے حکمرانی کی۔ آپ 7 ہجری کو، ہجرت کے 7ویں سال ایمان لے آئے تھے، لیکن اپنے ایمان کو اپنے باپ سے پوشیدہ رکھا، ابو سفیان سے، کیونکہ وہ کفار مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ تو 7 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے تھے تو اس وقت یہ ایمان لے آئے، اور لیکن اس کا اظہار پھر آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8ویں ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر اس کا اظہار کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کے والد بھی، ابو سفیان بھی، سیدنا عبداللہ بن سیدنا عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ اور ابو سفیان، اسی طرح ایک اور مکے کا آدمی، یہ باہر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لا چکے تھے، اور آگ جلایا چاروں طرف۔ جب آگ جلائی گئی تو بہت روشن تھی، لگ رہا تھا بہت بڑا لشکر ہے۔ ابو سفیان تو ڈر گئے، کہا اب کیا کیا جائے؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اب ایک ہی ہے، کہ اس کا ایک ہی ہے، لیکن تم مسلمان ہو جاؤ، راضی ہو؟ کہا ٹھیک ہے، راضی ہو گئے۔ ادھر سے ان کے ساتھی بھی راضی ہو گئے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا، بلکہ ان کو ایک عزت عطا کی کہ جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لے، اس کو بھی پناہ، اس کو بھی امن ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مقام عطا کیا۔ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے سے 5 سال پہلے یہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ باپ کا پورا نام ابو سفیان صخر بن حرب، اور ان کی جو سلسلہ ہے، سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم کا ایک بیٹا وہ ہاشم تھا، تو دوسرا عبد شمس تھا۔ تو عبد شمس یہ آبا و اجداد ہوتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور
ہاشم آبا و اجداد میں آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ ہاشمی کہلائے، تو عبد شمس اور ہاشم کا جو باپ ہے وہ عبد مناف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور سیدنا معاویہ کے آبا و اجداد عبد شمس اور ہاشم کے ساتھ اوپر ایک ہو جاتے ہیں، وہ ہیں عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، آگے اللہ کے فضل و کرم سے پوری یہ سلسلہ موجود ہے۔ ابو سفیان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ یہ اسلام لے آئے فتح مکہ کے موقع پر، اور ان کی والدہ سیدنا معاویہ کی والدہ ہند بن عتبہ بنت عتبہ وہ بھی ایمان لے آئیں، اور ابو سفیان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف گئے اور وہاں پر جہاد میں حصہ لیا، وہاں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، تو یہ وہ آنکھ لے کر آئے، نکل گئی تھی کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا یہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ سوچا نیا مسلمان ہوا ہے، لیکن اب وہ ایمان ان کے دلوں میں چلا گیا تھا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ابو سفیان کو بھی برا کہتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، اپنا ستیہ ناز کرتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت ابھی کچھ دن میں ایمان لائے کو، آج ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، ہمیں کوئی کہے کہ جنت چاہیے آنکھ چاہیے، کہ بھائی آنکھ دے دو، جنت تو بعد میں دیکھیں گے، یہی ہوگا نا؟ دنیا کی نعمت چاہیے، لیکن وہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، آنکھ نہیں چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب یرموک کا مارکا ہو رہا تھا، خالد بن ولید وہاں پر تھے روم کے ساتھ، وہاں ان کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی، اور پھر وہاں پر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دیا، آپ ان کو گالی دیتے ہیں، پھر اس کے فرزند کو جو صحابی ہیں، دونوں باپ اور بیٹا بھی صحابی۔ بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اور فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا، امام ترمذی نے، اور صحیح روایت ہے، البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے کیا دعا کی کہ اللہ اس کو ہادی، ہدایت دینے والا لے، لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتانے والا بنا دے، مہدین، اور اس کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو، ہادیم مہدین، اور اس کے ذریعے ہدایت دے واہدی بھی ہی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، جس کو ابن حبان نقل کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، اللہم علم معاویہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے۔ کتاب یاد رکھیے، قرآن کو بھی کہتے ہیں، نبی کی حدیث کو بھی کہتے ہیں، کتاب کا علم دے، والحساب، حساب کتاب کا بھی علم عطا فرما، اکاؤنٹنگ کا یعنی، وقیہ عذاب، اور اللہ اس کو عذاب سے بچانا۔ اسی طرح یہ سب کو معلوم ہے، تاریخ میں ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان صخر بن حرب، یہ دونوں جنگ حنین میں، مارکہ حنین میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ موجود تھے نا۔ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن معه من المسلمین الى حنین فاقتتلوا، وہاں جا کے قتال کیا، اور وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں صحابہ کرام نے شروع میں یہ سوچا تھا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، 12,000 کے قریب ہم ہیں، پہلے 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے، جیت گئے تھے، تو آج تو ہم قلت کی وجہ سے نہیں ہاریں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا، اور اس آیتوں میں سیدنا معاویہ کی فضیلت، ابو سفیان کی فضیلت آپ کو نظر آئے گی۔ سنیے،
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت اتارا رسول پر اور مومنین پر جو آپ کے ساتھ وہاں جہاد کر رہے تھے، ان سب پر اتارا. تو یہ آیت بھائیو جو لوگ وہاں شریک تھے ان سب پر یہ آیت لاگو ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے سکونت اتری. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور وہاں جہاد کرنے والے صحابہ کرام جس میں ابو سفیان بھی تھے، جس میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں ان پر سکونت اتاری. آیت نمبر 26 ہے یہ، 25 اور 26 آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ان کو پسند کرتے تھے، حالانکہ آپ بہت سخت تھے اپنے عمال کے بارے میں، اپنے عاملوں کے بارے میں، چیک کرتے تھے ان کو، ان کا حساب کتاب چیک کرتے تھے. لیکن آپ کے دور میں یہ کافی عرصے تک شام کے گورنر بنے رہے. ان کا بھائی یزید بن ابو سفیان جب وہ فوت ہوا شام میں تو ان کی جگہ ان کو بنایا. بھائی بھی وہیں پر جہاد اور اللہ کے دین کی سربلندی کرتے ہوئے وہاں پر فوت ہوئے، تو اس کے بعد ان کو ان کی جگہ بنایا. تو ان کے بارے میں کہا کرتے تھے لوگوں سے سیدنا عمر کہ تذکرون، تم لوگ ذکر کرتے ہو کسریٰ و قیصر کا، ان کی چالاکی کا اور ان کی ہوشیاری کا اور ان کی عقل مندی کا. تذکرون کسریٰ و قیصر ودہاہما وعندکم معاویہ، معاویہ تمہارے پاس قیصر و کسریٰ سے بھی بڑھ کر دماغ رکھنے والا انسان ہے، چالاک اور ہوشیار اور عقل مند اور شان و شوکت رکھنے والا. یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گالی دے رہے ہیں نا سیدنا علی جن کو آپ مانتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم ہی مانتے ہیں ان کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں لا تکرہو امارت معاویہ. اپنے دور میں ایک طرف شام میں ان کی حکومت تھی اور عراق میں سیدنا علی کی حکومت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات یاد رکھیے گا، علی کا مقام سیدنا معاویہ سے بہت زیادہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں، بہت اونچا مقام ہے. تو آپ فرماتے ہیں لا تکرہو امارت معاویہ، سیدنا علی کہہ رہے ہیں. اب دوسری جگہ پہ وہ حکومت کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو برا مت جانو. فواللہ لئن فقدتموہ، اگر ان کی حکومت چلے جائے اور تم ان کو گم کر دو، یعنی وہ ختم ہو جائے، لترون رؤوسا تندر عن قوالها كأنها حنظل، پھر دیکھو گے کہ سر ایسے گر رہے ہیں جیسے حنظل سے یہاں مطلب تشبیہ دے رہے ہیں کہ ظلم و ستم کی وجہ سے جیسے یہ بطیخ یعنی تربوز کیسے گرا ہوتا ہے، اس طرح سر گرے ہوں گے، لوگوں کے سر کٹے ہوں گے. جب تک ہیں امن کے ساتھ ہیں، امن ہے، سکون ہے. یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. وہذا امر من علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علی کا آرڈر ہے کہ ان کی حکومت کو برا مت جانو، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ، اور بخاری کی روایت ہے، انہو فقیہ، وہ فقیہ ہے، وہ دین میں فقاہت رکھتا ہے. اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ بصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاة معاویہ، کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نماز پڑھنے والا کسی کو نہیں پایا. یعنی خضوع کے ساتھ ٹھہر کر نماز پڑھتے تھے. اس کو ابو درداء کہہ رہے ہیں. اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ما ضرب انسان قط
इल्ला इंसानन शतमा मुआविया रज़ियल्लाहु, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज ने किसी इंसान को नहीं मारा मगर उस आदमी को मारा जो मुआविया को गाली देता था। जो मुआविया को गाली देने वाला था उसको सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज मारते थे और न किसी को नहीं मारा। वक़ाल इब्न तैमिया इत्तफ़क़ल उलमा अला अन्न मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अफ़ज़लु मुलूक हाज़िहिल उम्मा। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा ने इत्तिफाक किया है कि सबसे बेहतरीन बादशाह इस उम्मत का अगर कोई था तो वो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। व काना मुल्कुहु मुल्कन व रहमा, उनकी बादशाहत भी थी और रहमत भी थी। कौन कह रहे हैं? मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं। यहाँ बाज़ लोगों की ये भी मैं ये इस्लाह करना चाहता हूँ, उनकी तस्हीह करना चाहता हूँ। बाज़ लोग बादशाहत को बहुत बुरा समझते हैं, हालांकि आप दाऊद अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, अल्लाह ताला ने इन लोगों को बादशाहत अता की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया व आतैनाहु मुल्कन अज़ीमा हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आल इब्राहीम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। इब्राहिम के आल को भी बादशाहत अता की, अल्लाह कह रहा है। तो बादशाहत बज़ात खुद कोई बुरी चीज नहीं है, अगर वो तरीके से चले तो बहुत अच्छी चीज है। आज जिन इलाकों में बादशाहत कायम है उनसे ज्यादा अमन के साथ और खुशहाली के साथ रह रहे हैं जहां पर जमहूरियत है, जो कि एक बातिल निजाम है। तो बाज लोग हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में दिन रात वो पता नहीं इन्हीं रावजियों से मुतासिर होकर दिन रात मुलूकियत के खिलाफ बोलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बल्कि इस पर किताबें भी लिखी हैं। तो ये बात सही नहीं है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के सहाबी हैं और उन्होंने ये अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत भी अता की, और इसकी भी बशारत आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सुनेंगे। चलिए मैं वो हदीस सुनाकर आज की बात को समेटता हूं कि इब्न अबी शैबा हदीस की किताब है, अपने मुसन्नफ में नकल करते हैं और तबरानी अपने तबरानी कबीर में नकल करते हैं अन मलिक बिन उमैर से क़ाल मुआविया कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मा ज़िल्तु अत्मअ फ़िल खिलाफती, मैं हमेशा खिलाफत की तमन्ना करता रहा, हुकूमत की तमन्ना करता रहा। मुंज़ क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब से? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था। जब से रसूलुल्लाह ने ये बात कही मैं उस वक्त से खिलाफत और हुकूमत की तमन्ना करता था। क्या कहा था? या मुआविया इज़ा मलकता फ़अहसिन। नोट कर लीजिए ये हदीस कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे, मुआविया जब तुझे बादशाहत मिले, तू बादशाह बने तो अच्छाई करना। तो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक बशारत भी थी कि तू ये बादशाह बनेंगे। तो हमारे बहुत सारे लोग जो आज अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत पे और उनकी मुलूकियत पर तानो तशनी करते हैं, उनको भी तौबा करना चाहिए। तो भाइयों मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ और इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारी बातें हैं